اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں یسرنا القرآن کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم شدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ شدہ کا مطلب ہے کہ ایک حرف دو دفعہ پڑھا جائے گا۔ جب ہم یسرنا القرآن میں اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو تین مثالیں دی گئی ہیں، ایک فتحہ کے ساتھ، ایک کسرہ کے ساتھ اور ایک ضمہ کے ساتھ۔ لیکن جب بھی کسی حرف پہ شدہ آتی ہے تو اس کو دو دفعہ جب پڑھا جاتا ہے تو پہلی دفعہ اس پہ ہمیشہ جزم آتی ہے اور دوسری دفعہ اس پہ وہ حرکت آتی ہے جو شدہ کے ساتھ اس حرف پہ لکھی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو یہ پڑھا جائے گا اب با، لیکن جب اکٹھا پڑھا جائے جو کہ اصل طریقہ ہے شدہ کو پڑھنے کا تو پڑھا جائے گا ابا۔ اس میں نہ تو سانس ٹوٹنا چاہیے اور نہ ہی آواز کو بالکل خاموش کرنا ہے۔ ابا۔ دوسری مثال پہ دیکھیں تو پہلے جو لام لکھا ہے اس پہ جزم ہے اور دوسرے لام پہ کسرہ ہے، کیونکہ جو اصل لفظ ہے اس پہ بھی شدہ اور کسرہ ہے۔ تو اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو ہل لی، لیکن اکٹھا پڑھا جائے جو کہ اصل طریقہ ہے تو پڑھا جائے گا حلی۔ تیسری مثال کو پڑھا جائے گا افو۔ تو یہ شدہ ہے اور اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب نیچے مثالیں دی گئی ہیں صفحہ نمبر 48 پہ۔ اب ہم چند مثالیں پڑھتے ہیں۔ ابا، جبا، دبا، سبا، شبا، ابی، جبی، دبی، سبی، شبی، ابو، جبو، دبو، سبو، شبو۔ اگر آپ غور کریں تو جب بھی کسی حرف پہ شدہ آتی ہے تو اس پہ تھوڑی دیر ٹھہرا جاتا ہے اور یہی طریقہ ہے شدہ کو پڑھنے کا۔ اور جب ہم اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں تو بعض مثالیں ہیں جو نون اور میم پہ شدہ کی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی نون پہ شدہ آئے گی یا میم پہ شدہ آئے گی تو اس پر جو ٹھہرنا ہے وہ عام شدہ سے کچھ زیادہ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہنو، ہننا، 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 ہما، ہمی، ہما۔ تو یہ طریقہ ہے نون اور میم پہ شدہ کو پڑھنے کا۔ تو چونکہ ٹائم ہم چاہتے ہیں کم لگے اس لیے باقی ساری مثالوں کو جمع کرتے ہوئے ہم اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں تو اب تین حروف دیے گئے ہیں اور دوسرے یا تیسرے حرف پہ شدہ دی گئی ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بالکل سیم طریقہ ہے کہ جس لیٹر پہ جس حرف پہ شدہ آئے گی اس پہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، اور اس کو پڑھتے کس طرح ہے اس کی مثالیں ہم چند ایک پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ علم، لعل، فصل، یحب، سبح، ہلم۔ کیونکہ یہ میم ہے اس لیے اس میم پہ زیادہ رکنا ہے۔ نبأ، ربک، انما، کأن، لکل، ظنکم۔ تو یہ طریقہ ہے شدہ کو پڑھنے کا۔
تو اس سے اگلی جو مشق ہے اس میں پریکٹس کروائی گئی ہے کہ جب یہ شدہ واو اور یا پہ آئے تو کس طرح پڑھا جائے گا۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں، صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس حرف پہ شدہ آئے گی اس پہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے۔ تو اس کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ اوّا، بوّا، توّا، تیوّا، ثیوّا، جیوّا، جوّا، حوّا، خوّا۔ اور اسی طرح اگر یا پہ شدہ آ جائے تو ایّا، ایّی، ایّو، بیّو، تیّو، تیّی، ثیّی، جیّی، جیّا۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں جب بھی کوئی حرف پڑھتا ہوں جس پہ شدہ آئی ہے تو میں اس پہ اپنی آواز کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس طرح نہیں اس کو پڑھنا او واہ، یہ غلط ہوگا، اور یا پھر آئی یا، یہ بھی غلط ہوگا۔ تو اس کو پڑھنا ہے کہ اس کی آواز نہ ٹوٹے اور آپ کا سانس بھی نہ ٹوٹے۔ اوّا، ایّا۔ تو اسی طرح اگلے صفحے پر بھی اس کی مثالیں ہیں، اور جب اگلے ہم سبق کو دیکھتے ہیں تو اس میں دوبارہ وہی جو مشق ہے وہ آئی ہے جس میں بعض حروف خالی ہوتے ہیں، ان پہ کوئی بھی حرکت نہیں لکھی ہوتی۔ جس طرح جزم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر فتحہ کسرہ ضمہ ہوگی اور اس کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جس پہ نہ فتحہ ہے، نہ کسرہ ہے، نہ ضمہ ہے، نہ کوئی اور سائن ہے، اور اس کے بعد جزم آ جائے، اسی طرح اس سبق میں اب انہوں نے بتایا ہے کہ جب اس کے بعد شدہ بھی آ جائے تو پھر بھی وہ جو خالی حروف ہیں جن پہ کوئی بھی حرکت نہیں، ان کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ولا، نسو، حلا، مص۔ تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو، الف، الف لام 4 حروف ہیں، لیکن چاروں پہ کوئی بھی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو پڑھیں گے نہیں۔ مص، قدی۔ اور اسی طرح جب مکسڈ ایکسرسائز میں ہم جائیں گے تو اسی طریقے سے جس حرف پہ شدہ آئی ہے اس پہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے۔ والذین، یا ایھا الذین آمن السفہاء۔ تو یہ ہے ایکسرسائز کہ جب ایسے حروف آ جائیں جن پہ کوئی بھی حرکت نہ ہو تو ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ شدہ اور ضمہ، اور اس کے بعد شدہ اور ڈبل سائن جو ہے، تنوین جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح پڑھا جائے گا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ صرف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کسی حرف پہ شدہ آ جائے گی تو اس پہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سرو، سرن، حظ، حظ، ظل، ظل، رب، حی، فج، جو، کل، بر، غم۔ وہی چیز جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب میم پہ شدہ آ جائے یا نون پہ شدہ آ جائے تو اس پہ جو ٹھہرنا ہے وہ عام حروف سے زیادہ ہوگا۔ غم، تو یہ طریقہ ہے ان کو پڑھنے کا۔ اس کے بعد جو سبق ہے اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ شدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بار بار عرض کیا ہے کہ شدہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس لیٹر پر ہم نے رکنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے بعد سائن آئے گا، حرکت آئے گی، تو وہ ہم نے پڑھ دینی ہے۔ تو اس کی مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ، اللہ، سوا، نظا، لدا، عنا،
لقا اللہ. یہاں پہ ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تلاوت میں اللہ کا جو لفظ ہے وہ پڑھتے ہیں تو جب اللہ کا لفظ جو ہے وہ فتحہ یا ضمہ کے ساتھ مل رہا ہو، جیسا کہ اس مثال میں ہے کہ یہ فتحہ کے ساتھ اللہ کا جو لفظ ہے وہ مل رہا ہے، تو اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور جب یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ کسرہ کے ساتھ ملے تو اس کو ہم پھر بالکل باریک کر کے عام جو طریقہ ہے اس طرح پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ اللہ ہے اور الف پہ فتحہ ہے تو اس کو پڑھا جائے گا اللہ اللہ. اور اگر اس پہ کسرہ ہو جیسا کہ الحمدللہ تو اس کو بالکل فلیٹ بالکل باریک پڑھا جائے گا. اسی طرح باللہ للہ، اور جب بھی فتح ہوگی تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اللہ اللہ فسواہن من الظالمین بل ادارک. اور اسی طرح جب کھڑی زیر آئے گی تو اس کو بھی شدہ کے بعد تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. بی نی می نبیین علم رشم مست کنل فدن. تو یہ ہے کہ اگلا جو سبق ہے اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب شدہ اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اور اس کے بعد جزم آ جائے تو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو یہ بھی بالکل آسان ہے جیسا کہ میں نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے. اور اس پیج پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم وَلَٰكِنَّ پڑھیں گے تو اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ جو جمع کا نشان ہے یہ نہیں پڑا ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لفظ کو ہم نے اگلا جو صفحہ ہے اس کے پہلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. تو اس کو پڑھا جائے گا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ. اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو نیچے ایک اور جو انہوں نے مشق ہے وہ سکھائی ہوئی ہے کہ جب اس کے بعد شدہ کے بعد اگر فتح آ جائے تو پھر کس طرح پڑھا جائے گا. تو وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے. فَعَا رَبَّا ضَنَّا رَدَّا خَوَّا إِيَّا لَمَّا. اسی طرح اس کو ہم آگے پڑھتے جائیں گے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں جہاں پہ شدہ دو حروف پہ آئی ہے اور اکٹھی آئی ہے. اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. اس میں بھی جو بات میں بار بار دہرا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا کہ جس حرف پہ شدہ آئے گی اس پہ تھوڑا سا رکنا ہے. اگر دو حروف پہ اکٹھی شدہ آ گئی ہے تو دو حروف پہ ہم نے رکنا ہے تھوڑا تھوڑا جتنا کہ شدہ کی ڈیمانڈ ہے. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں نصد ودل لیل نسی یذک مطوی. اور اس میں جو وہ حروف وہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے بھی چند ایک ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. لَنَصَّدَّقَنَّ يَوَدُّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور اس سے تھوڑا سا ہم نیچے جائیں تو دو دفعہ شدہ ہے دو حروف پہ اکٹھا، اور جو دوسری دفعہ شدہ آئی ہے اس پہ اب جو کھڑی زبر ہے یا کھڑی زیر ہے تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا.
innallah ummi waffassa illallah kannazza. تو یہ طریقہ ہے ان کو بھی پڑھنے کا. آگے جو مشق ہے اس میں بھی اب 2 دفعہ شدہ ہے تو اور اس کے بعد پھر جزم ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لطیب تزقو حلصی والرزا واللنل. تو یہ طریقہ ہے. اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہر دفعہ جو شدہ ہے اس پہ ہم نے رکنا ہے تھوڑی دیر. یہی خاص چیز ہے اور یہ شدہ ہے یہی سب سے مشکل چیز ہے طلباء میں جو ہم نے دیکھی ہے. وہ سیکھنے میں اس شدہ پہ سب سے زیادہ ان کو مشکل ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے غور سے پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.